پکارا، سب نے پکارا، ہے خوشی مقتل میں بھیجو بس خدا را یا حسین، اور ہے غلام اہل بیت پاک سید اشرفی، جو کچھ ملا اسی در سے ملا، ہے غلام اہل بیت پاک سید اشرفی، اور جب مصیبت آ پڑی سب نے پکارا، سب نے پکارا، سب نے پکارا۔ حسین قرآن کے سپاروں میں سورہ شورى شریف کی آیت پاک، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى شریف کی اس آیت پاک کو اٹھا کے دیکھو، اس کا شان نزول دیکھو۔ جب رسول اللہ کے فقہ و فاقہ کو لوگوں نے ملاحظہ کیا تو کچھ اطلس و کمخاب روپیہ پیسہ بارگاہ رسالت میں لے کے نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو رب نے فرمایا اے میرے بندو، اے جماعت صحابہ، اگر میرے محبوب کے رسالت کا بدلہ دینا چاہتے ہو، تبلیغ دین کا بدلہ دینا چاہتے ہو، تو یہ اطلس و خمخاب نہیں ہو سکتے، یہ دینار و دراہیم نہیں ہو سکتے۔ اگر رسالت کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اولاد سے محبت کر، میری محبوب کے اولاد سے محبت کر لو۔ دوستو، مزاج تناس رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں اٹھنے والے فتنے کو دیکھ رہے تھے، نظر صداقت ملاحظہ فرما رہی تھی۔ کل مصطفیٰ کی آل کے سلسلے میں لوگ اختلاف کریں گے، تو آج زبان صدیق اکبر کا ہو اور فتویٰ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حسین زندہ باد۔ جس فتوے کو کوئی محقق نہ کاٹ سکے، کوئی مدقق نہ کاٹ سکے، کوئی مفسر نہ کاٹ سکے، کوئی مجدد نہ کاٹ سکے، کوئی ولی نہ کاٹ سکے، کوئی قطب نہ کاٹ سکے، کوئی اقطاب نہ کاٹ سکے، کوئی ابدال نہ کاٹ سکے، کوئی تابعی نہ کاٹ سکے، کوئی صحابی نہ کاٹ سکے۔ آج ایسے دلیل راسخ ہم اپنے رسول کی امت کے لوگوں کو رسول کے ذریعے فتویٰ پہنچا دوں۔ عرض کرتے ہیں، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت کو قرآن نے مجھ پر فرض کیا ہے؟ تو اب رسول اللہ کا فتویٰ سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما، یہ آیت مودت جس کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ علی کی ذات ہے، وہ فاطمہ کی ذات ہے، وہ حسن کی ذات ہے، وہ حسین کی ذات ہے، اور قیامت تک ان کی نسل پاک میں پیدا ہونے والی اولادیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، آل رسول۔ یہ علماء کی محفل ہے، یہ صرف جمع نہیں بلکہ جمع الجمع، وہ جمع ممتع الجمع ہے جس کے بعد کوئی جمع نہیں آ سکتی۔ اور پھر رسول اللہ نے فتویٰ
دیا. اے لوگو، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میری اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہے. میری اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہے. اب امن کے سلسلے میں کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھو. قطب الاقطاب کے سلسلے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے الامام فی القریش. جو امام وقت ہوگا وہ اولاد علی مرتضیٰ سے ہوگا. اور سنو، حسین قرآن کی سپاروں میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ ایمان سے بتائیں، یہ علماء اور صلحاء کی محفل ہے. اس آیت پاک کی نزول کے لیے کیا نبی نے دعا مانگی تھی؟ کیا علی نے تمنا کیا تھا؟ کیا حسن کی چاہت تھی؟ کیا حسین کی آرزو تھی؟ نہیں، یہ رب کی مشیت ہے اور رب کی مرضی ہے. یہ ام سلمہ کا دربار ہے. محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. مولا علی شیر خدا آئے، سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، امام حسن مجتبی آئے اور امام حسین تاجدار کربلا آئے. جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو خوب خوب پاک کر کے ستھرا کر دے. خوب خوب پاک کر کے ستھرا کر دے. اب رسول اللہ اپنے فتویٰ ظاہر کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ. اور جب یہ نفوس قدسیہ آ گئے تو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے چادر نور میں چھپا کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ، آپ بھی یاد کر لو، یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو. یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. رسول پاک نے فرمایا اے قوم کے لوگوں دیکھ لو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ، یہی میری اہل بیت ہے. چادر تطہیر میں چادر تطہیر میں چھپنے والے ام سلمہ کے گھر میں میرے آقا فرما رہے ہیں عرش و فرش، لوح و قلم، حور و غلمان سب دیکھ لو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ، یہی اہل بیت ہیں. اب اس میں اختلاف نہیں، بس تھوڑی دیر توجہ چاہوں گا. حسین قرآن کے سپاروں میں جب نجران کے یہودیوں سے مقابلے کی بات آئی اور مباہلے کا چیلنج کیا گیا تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بولو، یہ حدیث ہے، واقعہ ہے، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، مرسل ہے، ضعیف ہے. یہ نص قطعی ہے. اس قرآن کی
کا جو انکار کر دے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. ہر مکتب فکر کے عالم کا اس پر اتفاق ہے. تاجدار مدینہ نے علی کو بلایا، حسن کو بلایا، فاطمہ کو لیا اور خود نکلے یہ پانچوں نفوس قدسیہ. اور جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو نجران کے یہودی نے کہا، اس یہودیوں کی جماعت نیچے اتر کر کہتی تھی امام نیچے آؤ چلو مباہلے کے لیے، لیکن اسقف اعظم نے کہا اے میری گروہ نصارہ، میں ایسی ذات قدسیہ کو رسول اللہ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں سارے مخلوق کی جان ہے، اگر نبی نے بددعا کہہ دیا اور ان نفوس قدسیہ نے آمین کہہ دی تو روئے زمین پر کوئی یزیدی کوئی نصرانی باقی نہیں بچے گا. لہذا راہ فرار اختیار کر لو اور نبی کے گھر والوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت مجھ میں نہیں، لہذا واپس چلے جاؤ. میرے ملت کے شہدائیوں، اشرف الموبد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، میزان عطا فرما رہے ہیں. میں واقعہ نہیں مناقب پڑھوں گا. انی اوشکا ان ادعا فاجیب دعوت الداعی اذا دعان وانی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء وعترتی اہل بیتی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. ایک کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ. رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، ان قریب خالق کائنات رب کریم رؤوف الرحیم مجھے بلائے تو میں اس کی بلاوے پہ لبیک کہوں گا، لیکن تم میں ہم دو چیزیں ایسی گراں قدر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک کتاب اللہ ایسی عظمت والی کتاب ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک اس کے نور کی رسیاں لٹک رہی ہے، اور دوسری میری اہل بیت اور میری اطرت ہے، میری اطرت طاہرہ جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا. اور اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اے رسول کی فرما برداری کرنے والوں، اے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں، اے تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والوں، اے تبع تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والوں، اے اولیاء کاملین کی فرامین پہ عمل کرنے والوں، اے دین مصطفیٰ پر قائم رہنے والوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ میرے باپ میری اہل بیت کے ساتھ کیسا تعلق کرتے ہو، کیسا ویوہار کرتے ہو، کیسے محبت کرتے ہو، کیسا رشتے محبت قائم کرتے ہو. اور سناؤ میری اہل بیت اطہار اور قرآن جو آپس میں جدا نہ ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہی اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہی قرآن ہوگا، وہی قرآن ہوگا، وہی قرآن ہوگا. جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے اعراض کرے گا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض اہل بیت لے کر دنیا سے جائے گا تو کافر ہو کے مرے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.